تو آپ نے ایک واقعہ سنایا اپنے ایک پیشنٹ کا، میں چاہتا ہوں وہ ذرا شیئر کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ اب سیریس مریض ہے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ تو چند گھنٹوں کا مہمان ہے، تو 2 دن کے بعد اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی آئی، اس کو ملا اور اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد وہ اپنے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یعنی اس انتظار نے جو بیٹی کو وہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ انتظار نے اس کو زندہ رکھا۔ ایک اور مریض آ گیا، وہ لیوکیمیا کا مریض تھا، ہم اس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ وہ 3-4 بجے کے لگ بھگ اس نے مجھے کہا آپ ایسے ہی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، میرے پاس صرف شام تک کا ٹائم ہے۔ مریض نے خود کہا؟ مریض نے خود کہا۔ میں شام کو جب واپس وارڈ میں آیا راؤنڈ کرنے کے لیے، ہی واز نو مور۔ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو پورے محلے کو پتہ ہے، وہ خود بتاتا پھرتا ہے، کیونکہ ہر بندے سے مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ کل ہی مریض آیا، میں نے کہا مجھ سے فریج ٹھیک کرائیں گے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دوست نے یہ مشورہ دیا تھا، تو وہ آپ کا دوست کیسا ہے جو آپ کو ڈاکٹری مشورہ دے رہا ہے اور آپ کو غلط راستے پہ ڈال رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے، تو وہ دوست تو نہ ہوا۔ اب دیکھیں نا، شاہجہان کے زمانے میں جو ڈاکٹر تھا سر ٹامس رو، اس میں اور حکیم اجمل میں کیا فرق ہوگا؟ نہ اس کے پاس ٹیسٹ تھے، نہ ان کے پاس ٹیسٹ تھے۔ اب زمانہ بدل گیا، لیکن اگر حکیم بھی آپ ایکس رے کرا کے آپ کو ایسی دوا دیتا ہے کہ آپ کا نمونیا ٹھیک ہو جاتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ پروفیسر صاحب، ابھی جب گفتگو ہم کر رہے تھے تو آپ نے ایک واقعہ سنایا اپنے ایک پیشنٹ کا جو بڑا کریٹیکل تھا، بڑا سک تھا، اور پھر اس کی بیٹی آئی اس سے ملنے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں وہ ذرا شیئر کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ واقعات تو جی بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں ظاہر ڈاکٹری میں، ایسے معاملات آپ کا لمبا کتنا ٹائم ہو گیا سر آپ کو اب کرتے ہوئے؟ میں اب 1981 سے مجھے لگتا ہے کہ میں وارڈ سے باہر نہیں نکلا۔ 45 سال تقریباً ہو گئے۔ تقریباً 1981 میں نے گریجویٹ کیا اور میں نے ہاؤس جاب میں ہی پڑھانا شروع کر دیا، لوگوں کو پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ تو خوش نصیبی تھی کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے جنہوں نے بہت گائیڈ کیا، بہت ہمت بنائی، اس ایجوکیشن کی طرف توجہ دلائی کہ بھائی یہ بھی کرنا ہے، پھر اس پہ بھی لایا کہ یہیں سے نہیں کرنا، ذرا باہر بھی جانا ہے، اس کا بھی دیکھنا ہے کہ معاملات کیسے ہیں۔ میں جانے پہ بہت راضی نہیں تھا، لیکن ہمارے ایک ٹیچر تھے کے وی ملک صاحب، انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا کہنا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو یہاں پہ، باہر جاؤ۔ تو اس حد تک کہ میں ان کو دیکھ کے نا کوریڈور بدل لیتا تھا۔ اچھا۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ وہ بیسٹ تھنگ جو میرے پاس ہوئی وہ باہر جانا اور اس کا جائزہ لینا تھا کہ باہر ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور باقی وہ دنیا عجب ہے، وہ عجب ہی دنیا ہے، وہ ہم ابھی اس سے شاید 100 سال پیچھے ہیں اس معاملے میں۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ وہ مریض تو سیریس ہی ہوتے ہیں۔ اب سیریس مریض ہے تو ہمیں خیال تھا کہ یہ بس ابھی پتہ چلا کہ اس کی ایک بیٹی نے آنا ہے۔ یہ کس سن کا واقعہ اور کہاں کا؟ یہ واقعہ ہے 80s کا، میں رجسٹرار تھا نشتر میڈیکل کالج کا، ملتان میں، نشتر ہاسپٹل کا۔ تو وہ ہمارا خیال تھا کہ یہ تو بس اب گیا کہ گیا، 1 دن 2 دن کراچی سے آنا تھا، آخر 2 دن کے بعد اس کی بیٹی آ گئی۔ اچھا۔ تو ہمارا خیال تھا کہ یہ تو چند گھنٹوں کا مہمان ہے، تو 2 دن کے بعد اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی آئی، اس کو ملا اور اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد وہ اپنے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یعنی اس انتظار نے جو بیٹی کو وہ دیکھنا چاہتا تھا، اس نے اللہ نے، اب اللہ حکمت ہے اللہ کی، لیکن وہ انتظار نے اس کو زندہ رکھا۔ ایک اور مریض آ گیا، وہ لیوکیمیا کا مریض تھا، ہم اس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ اس میں کوئی اسٹاف نرس تھی ہماری، اس کا بھی کوئی عزیز تھا، وہ سارا ہی آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر اور اسٹاف نرسز اور باقی عملہ انوالو ہو گیا۔ تو بلڈ ارینج کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں۔ تو 3-4 بجے کے لگ بھگ اس نے مجھے کہا، ہنس کے کہا، یہ شام کے ٹائم؟ یہ شام سے ذرا مطلب اس وقت ہم سیٹل ہو کے جا رہے تھے کہ اب ہم نے بلڈ ارینج کر لیا ہے، آنکالوجی والوں کو آن بورڈ لے لیا ہے، اس کو کوئی ڈوز مل جائے گی، کوئی ایسا کام ہوگا لیوکیمیا کی۔ وہ ڈائگنوز لیوکیمیا تھا، سعودی عرب سے آیا تھا۔ تو اب وہ کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ہنس کے کہتا ہے آپ ایسے ہی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، میرے پاس صرف شام تک کا ٹائم ہے۔ مریض نے خود کہا؟ مریض نے خود کہا۔ میں شام کو جب واپس وارڈ میں آیا راؤنڈ کرنے کے لیے، ہی واز نو مور۔ تو اب پتہ نہیں، اب ہر ایک کو پتہ ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ بہت عجیب سی باتیں ہوتی ہیں جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل 3-3 4-4 دن بے ہوش رہتے ہیں۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہی اب اس کا تو چانس ہی نہیں، اٹھ کے ایسے بیٹھتا ہے کہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، نارملائز ہو جاتی ہیں ساری چیزیں۔ بہت حیران کن ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اب ایک ہی مریض آتا ہے، ایک ایج ہے، ہارٹ اٹیک ایک ہے، ایک سے ہارٹ اٹیک ہے، انزائمز ایک سے ہیں، ایک بچ جاتا ہے، ایک نہیں بچتا، سیم ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں۔ کیا ایک ہوتا طرح ہے؟ کا یہ اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو ایریدمیا ہوگا، کسی کو کچھ ہو گیا، اللہ کی حکمت ہے۔
میرا تو یہ خیال ہے کہ جو اس وقت معین ہے پھر وہ معین ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں پیشنٹ کو کہ بھئی اب بس اب نہیں آپ بچ سکتے یا ٹائم کم ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لمبی زندگی جیے؟ میں نے تو یہ کہنا چھوڑ دیا. مجھے لوگ بڑا اصرار کرتے ہیں کہ جی کچھ بتائیں نا، تو میں کہتا ہوں کتاب یہ کہتی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ ان کو رکھیں. ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہمارا خیال ہوتا ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، وہ وزیر آباد سے آتا ہے، کوئی بینک آفیسر تھا. وہ ٹریننگ پہ آیا لاہور میں، اس کو ہیماٹائمسس ہو گیا، منہ کے رستے خون آ گیا. جو الٹیاں آتی ہیں. جی الٹیاں آتی ہیں، خون کی الٹیاں آ گئیں. تو میں تب ایف جے میں تھا، اسسٹنٹ پروفیسر تھا. وہ آیا، ہم نے اس کی وہ اس وقت بینڈنگ نہیں تھی، ہم نے سکلیرو تھراپی کر دی، اس کو کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا. تو ایڈوانس لیور ڈیزیز تھی جس پہ ویریسز بھی بن گئی. تو وہ بعد میں بھی آتا رہا. 2 دفعہ بے ہوشی کے عالم میں، ایک دفعہ وہ شیخ زید سے اٹھا کے لائے میرے پاس، ایک دفعہ اتفاق سے اٹھا کے لائے. پھر بہتر ہو جائے. اس کی تلی بڑی ہوئی ہے، اس کے پیٹ میں پانی ہے، اس کا جگر انوالوڈ ہے، اس کو ویریسز ہے، بار بار بینڈنگ ہو چکی ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں سوچتا ہوں نا کہ فلاں پیشنٹ نہیں آیا، نام تو میں ظاہر اس کا نہیں بتا سکتا، وہ پھر آ جاتا ہے. ایک دن مجھے فون آیا کوٹکی سے. تو میں نے کہا وہاں کیسے پہنچ گئے؟ کہتے جی وہ بینک سے تو لے لی تھی وہ گولڈن ہینڈ شیک، تو یہاں کچھ روزی تو کمانی تھی، مجھے خون کی الٹی آ گئی. میں نے کہا تم رحیم یار خان شیخ زیادہ اسپتال چلے جاؤ. صبح میں گیا تو وہ میرے وارڈ میں تھا. کہتا ہے میں رات ٹیکسی کرا کے آ گیا، مجھے یقین نہیں آیا کسی پہ، تو میں آ گیا ہوں. تو وہ اب میں لوگوں کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ کسی کو یہ نہ کہ کتاب میں لکھا ہوا کہ سروسز والا 2-2.5 سال بچتا ہے ٹرانسپلانٹ کے بغیر. یہ نہیں کہنا، یہ اللہ کو پتہ ہے. وہ ماشاء اللہ ابھی بھی میرا خیال ہے ابھی بھی اگر وہ میری گفتگو سن رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ایسا ہی ہے. اس سارے عمل کے باوجود وہ ابھی بھی بخیر ہے، پیٹ میں پانی بھی ہے، تلی بھی بڑی ہوئی ہے. کبھی انفیکشن ہو جائے تو میرے پاس آ جاتے ہیں، ورنہ وہ ٹھیک ہے. ہمارے ڈاکٹروں میں یہ چیز کافی زیادہ آ گئی ہے سر کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہماری دشمن ہیں. یعنی سائنس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ایلوپیتھی کے علاوہ جو چیزیں، ہم ان کو اپنے اینٹی سمجھتے ہیں شاید. لیکن جس طرح آپ نے بتایا یا جو میں دیکھتا ہوں ایکسپیرینس کرتا ہوں، ان چیزوں کا بھی کہیں نہ کہیں زندگی بچانے میں اور زندگی کو لمبا رکھنے میں رول ہوتا ہے. بیماریوں کی امید، مریض کا یقین. جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ جی دوا تو تب اثر کرے گی جب آپ کو یقین ہوگا. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یقین کا اس سے کیا تعلق ہے، وہ تو جائے گی معدے میں اثر کرے گی اور اپنا کردار ادا کرے گی. یہ تو بڑے ایکسپیریمنٹس ہوئے نا امریکہ کہ لوگوں کو کینسر کے لوگوں کو یوگا پہ ڈال دیا، میڈیٹیشن پہ ڈال دیا، اور ان کی سروائیول بڑھ گئی. تو ہوپ جو ہے نا، ایک ہاؤس آفیسر مجھے ایک طرف لے گیا کہ یہ رینل فیلئر کا پیشنٹ ہے، اس کے پاس تو 2 دن ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل انشاءاللہ آپ بہت ٹھیک ہو جائیں گے، ویسے ہو جائے گا. تو یہ آپ غلط بیان ہی نہیں کر رہے. آپ کو ایک آپ کے جونیئر ڈاکٹر نے کہا، مجھے جونیئر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تو غلط بیان ہی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2-4 دن کا مہمان ہے، تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا لک بوائے، if I am allowed to live another 5 minutes تو میں کہوں گا ہاں مجھے دے دیں 5 منٹ. تو اگر میں اس کو I can only sell hope to this gentleman، ایک امید تو اس کو دلا سکتا ہوں نا. آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو اس امید کے آسرے سے بھی نکال دوں. لوگ آتے ہیں نا تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑا حوصلہ دیا. آپ یقین کریں پوری کی پوری فیملی کھڑی ہو جاتی ہے اس مریض کے ساتھ. آپ 2-4 اچھی باتیں کریں نا ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے بات سنی، ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے. جب لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا، آپ یقین مانیں پھر کچھ ہو بھی جائے نا مریض کو، وہ ڈاکٹر کو بلیم نہیں کرتے. تو ڈاکٹر کو تو پہلے تو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس آ گیا، آپ کا مریض بن گیا، وہ کہتے ہیں نا فیملی فزیشین، تو آپ اس کی فیملی بن گئے نا، وہ آپ کی فیملی بن گیا. آپ اس کو ایسے ہی ڈیل کریں جیسے آپ کی فیملی ہے. آپ کے فیملی میں کچھ ہوگا تو وہ کریں گے. ظاہر اس طرح تو نہیں ہو سکتا آبویسلی، لیکن ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ڈسٹینس تو قائم رہے گا، لیکن آپ کو اس کے ذرا شوز میں بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس کو اگر میں خبر سنا دوں گا ابھی کہ تمہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اس کو باہر کہتے ہیں بریکنگ دا نیوز، بیڈ نیوز. اس کو قسطوں میں بانٹ کے لوگوں کو بتاتے ہیں. کچھ بتا دیا پھر نہیں بتایا. میرے پاس جگر کے کینسر کا مریض آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں ہاں جگر کے اوپر کوئی داغ سا ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کچھ کرتے ہیں آپ کے، کچھ نکلے گا تو آپ کو بتائیں گے، پھر یہ بھی بتائیں گے اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو وی آر بائنگ ٹائم بیسیکلی. اس کو کہیں پروفیشنل ڈس آنیسٹی تو نہیں کہتے
کہ اگر میں نے اپنے مریض کو ایک بات بتائی ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کو نہیں، اس نظر کو انداز کر بتانی ہے دے. آپ نے، لیکن اس کو بڑے ڈھنگ سے بتانی ہے. بتانی ضرور ہے کیونکہ پیشنٹ کا رائٹ ہے جاننا. اب لوگ آ جاتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں بابا جی نے کچھ نہیں دسنا. بابا جی کو آپ کچھ نہیں بتاتے تو وہ کہتے ہیں آپ مجھے شوکت خانم کیوں لایا، وہ ڈاکٹر تو کہتا تھا تمہیں ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو اس نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کو. وہ پھر وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس ڈاکٹر کو تو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے. پہلا رائٹ پیشنٹ کا اپنا ہے، دوسرا رائٹ اٹینڈنس کا ہے. محلے والوں کا کوئی رائٹ نہیں جاننا. میرے پاس آتا ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب ابھی جو گیا ہے ہمارے محلے کا ہے، اس کو بتائیں تو صحیح اس کو کیا بیماری ہے، وائی شوڈ آئی، اور ہم بتا دیتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ کانفیڈینشیلٹی ہے، اور اس کانفیڈینشیلٹی نے پاکستان بنا دیا کہ وہ جو ڈاکٹر قائد اعظم کا تھا، اس نے بینک لاکر میں ایکس رے رکھے ہوئے تھے قائد اعظم کے. اس کو پتہ تھا ان کو ٹبرکلوسس ہے، قائد اعظم کو خود پتہ تھا. وہ اس نے لاکر میں چھپا دی. اگر وہ پتہ چل جاتا تو پھر تو معاملات ہی اور ہو جاتے. تو کانفیڈینشیلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو قائم رکھنا چاہیے، لوگوں کو بتاتے نہیں پھرنا چاہیے. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے، اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو پورے محلے کو پتہ ہے، وہ خود بتاتا پھرتا ہے کیونکہ ہر بندے سے مشورہ کرنا چاہتا ہے. کل ہی مریض آیا، میں نے کہا مجھ سے فریج ٹھیک کرائیں گے، کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دوست نے یہ مشورہ دیا تھا، تو وہ آپ کا دوست کیسا ہے جو آپ کو ڈاکٹری مشورہ دے رہا ہے اور آپ کو غلط راستے پہ ڈال رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے، تو وہ دوست تو نہ ہوا. تو کہتا ہے اس پہ تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، آج میں غور کیا اس بات پہ. وہ پھر کہاں کا دوست رہا؟ اس کو تو کہنا چاہیے آؤ تو میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ اپنا مشورہ دینا شروع کر دے. وہ میڈیکل کالج کی دیوار کے پاس سے بھی نہیں گزرا. دوسری بات آپ نے کی کہ ہمیں اوپن رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. ایلوپیتھی ایک سسٹم ہے، ہم اس پہ ٹرینڈ ضرور ہیں، لیکن کیا میں ہومیوپیتھی کو نگیٹ کر سکتا ہوں؟ کیا میں حکمت کو نگیٹ کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. یا تو ہم اینڈ ٹو اینڈ ان کا مقابلہ کریں اپنی چیزوں سے کہ یہ چیز ہے، سٹون کے لیے میں دے رہا ہوں، سٹون کے لیے وہ دے رہے ہیں، اتنے لوگوں کو دیا، ہزاروں لوگوں میں کیا، یہ رزلٹ آیا، کوئی ڈیٹا ہو، ڈبل بلائنڈ ریسرچ ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے پرانے زمانے میں یہ حکمت تھی. آپ دیکھیں نا، شاہ جہاں کے زمانے میں جو ڈاکٹر تھا سر ٹامس رو، جو بھی، اس میں اور حکیم اجمل میں کیا فرق ہوگا؟ نہ اس کے پاس ٹیسٹ تھے نہ ان کے پاس ٹیسٹ تھے. اب زمانہ بدل گیا، اب آپ آگے نکل گئے. لیکن اگر حکیم بھی آپ ایکس رے کرا کے آپ کو ایسی دوا دیتا ہے کہ آپ کا نمونیا ٹھیک ہو جاتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ مریض کا اپنا چوائس ہے، وہ کہاں جانا چاہتا ہے. آپ اس کو اپنی طرف بلا نہیں سکتے. مریض کا چوائس ہے علاج کروانا اور نہ کروانا. انگلینڈ میں ہمارے پاس آتے تھے نا، شراب پی کے آ گئے، گر گئے، چوٹ لگی ہے، اب اس کو ہم نے قابو کرنا ہے، تو اس نے کہا ڈاکٹر ڈونٹ ڈیئر ٹچ می. اب آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک وہ الاؤ نہیں کرتا. تو پھر نرسیں اس کو سمجھاتی ہیں، باقی لوگ سمجھاتے ہیں، تھوڑی دیر میں شراب کا نشہ رن ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہاں آپ مجھے ہاتھ لگا لیں. آپ اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے. جہاں پہ بھی ایسے ہونا چاہیے. تو پھر ان کا چوائس ہے نا، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ہی آئیں. ہاں یہ ہم کر سکتے کہ آہستہ آہستہ جیسے ایجوکیشن کو بہتر کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ اب ایک سائنسی طریقہ کار ہے جو پہلے سے نسبتاً بہتر ہے. اس میں وہ بھی اب سائنسی طریقہ کار پہ آ جائیں تو میرے خیال میں ان کا بھی ایسی معاملہ ایسے ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر.